بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عظیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ۔ کل ناظرین ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ سابق ڈکٹیٹر یا آخری ڈکٹیٹر پاکستان کے جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ دبئی میں انتقال کر گئے، لیکن ابھی ایک تنازعہ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ حالانکہ ان کی تمام شخصیت ہی متنازعہ ہے، ان کا تمام ادوار ہی متنازعہ ہیں، لیکن اب ان کی موت کے بعد بھی ایک متنازعہ اور تنازعات سے بھرپور ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے کہ ان کی میت کو پاکستان لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس کا NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے، لیکن بطور پاکستانی تو ان کی میت کو یقیناً پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو توقعات ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ یہ ازیوم کیا جا رہا ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو ایک پراپر کہہ سکتے ہیں کہ قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کا فیونرل ہوگا اور ان کو جھنڈے کے اندر لپیٹ کے جو ہے وہ شاید سیلیوٹ بھی کیا جائے گا اور ایک قومی جو ہے وہ تدفین شاید ان کی جائے، جس کے اوپر بہت سے لوگوں کے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آنے لگ گئے ہیں۔ کل ایک سینٹ اجلاس کے اندر رضا ربانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں سابقہ، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا۔ مزید سینیٹرز جو تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا کہ بھئی اگر ایک کنوکٹڈ شخص کو جس نے ملک کے اندر 2 دفعہ قانون کو توڑا اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ اس کے اوپر ہوا، اس کے بعد آرٹیکل 6 کے مقدمے کے بعد ان کو آرٹیکل 6 کے مقدمے میں کنوکٹ کیا گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ جو مرحوم ہیں ان کے فیصلے کو بعد میں کالعدم کر دیا گیا، لیکن آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ ان کے اوپر چلا اور انہوں نے اس ملک کا آئین توڑا اور بہت ہی سخت قسم کے الفاظ میں جسٹس وقار سیٹھ نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا تھا۔ اس تمام تر معاملات کے بعد بھی اگر ان کو قومی سطح کی تدفین ملتی ہے، سیلیوٹ ملتا ہے، پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے ان کو دفنایا جاتا ہے، تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی۔ یہ سینٹ کے اندر اظہار خیال کیا گیا، لیکن بہرحال اب ان کی میت جو ہے وہ تو پاکستان آج پہنچ جائے گی۔ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ضرور ہوئی لیکن وہ پہنچ جائے گی، لیکن اس کے بعد کے کیا معاملات ہوں گے اور کیا رد عمل آئیں گے یہ یقیناً ایک جو ہے وہ ایک فیصلہ کن معاملہ ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ یہ چیز اناؤنس کر چکی ہے سینیٹر رضا ربانی کے تھرو کہ وہ اس کو کسی طور سے بھی قبول نہیں کریں گے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں بھی ہے۔ ہوگا کیا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر ہم اوور آل گفتگو کریں جنرل پرویز مشرف کی زندگی کے اوپر اور ان کے ادوار کے اوپر، تو بڑا ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے عروج اور زوال کا مکسچر تھا، جہاں پر انہوں نے 6 سے 7 سال یعنی کہ 1999 سے لے کے 2006 تک کہا جائے تو ان کا عروج تھا، اور 2006 کے بعد ان کا جو ہے وہ زوال شروع ہوا۔ ان کے زوال کے اندر سب سے امپورٹنٹ کردار چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا تھا، کیونکہ اصل محاذ آرائی جو جنرل مشرف کے خلاف قومی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر شروع ہوئی وہ جسٹس افتخار چودھری کی نظر بندی اور ان کو ہٹائے جانے کے معاملات پہ تھی۔ جو وکلا کی ایک تحریک چلی اس نے جنرل پرویز مشرف، جس نے 6 سے 7 سال اس ملک کے اندر، وہ جو ایک کہاوت ہے کہ میرے کہے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہ یقینی طور کے اوپر وہ صورتحال پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ لیکن 2006 میں جہاں پر افتخار چودھری صاحب سے تنگ آ کر انہوں نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، وہاں پر بہت سے معاملات جو ہیں خراب ہوئے، اور اسی پریشر کے تحت پھر ہم نے دیکھا کہ 12 مئی کا ایک واقعہ ہوا جہاں پر تقریباً کئی درجن جو آپ کہہ سکتے ہیں افراد وہ لقمہ اجل بن گئے، شہید ہو گئے، اور اسی ٹائم کے اوپر اس تمام کارروائی کو کرتے ہوئے جنرل مشرف نے جو اسلام آباد کے اندر اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک کنونشن میں مکے لہراتے ہوئے نظر آئے، عوام میں مزید نفرت پھیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا اور اپنی وردی اتار دی۔ جب انہوں نے اپنی وردی اتاری، جو کہ امریکہ کے کہنے پہ اتاری گئی تھی، وہ ڈیل سامنے آ چکی ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ امریکی سابقہ جو امریکی وزیر خارجہ تھی انہوں نے یہ ڈیل کروائی جب جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، جس کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو واپس آنے کی دعوت دی گئی اور جلا وطنی ان کی ختم کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آصف علی زرداری سمیت دیگر جو لوگ تھے ان کے خلاف مقدمات جو تھے ان کو ختم کیا گیا۔ اس ڈیل کا تذکرہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کر چکی ہیں، اور عشرت العباد صاحب جو کہ گورنر سندھ رہے تھے وہ بھی کر چکے ہیں، چونکہ وہ کچن کیبنٹ میں بھی شامل تھے۔
پرویز مشرف صاحب کی، اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں کر چکی ہیں اس کا تذکرہ۔ اس ڈیل کے بعد ہم نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ واپس آتی ہیں تو ان کے ایئرپورٹ پہ ہوتے ہی ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی درجنوں افراد جو ہے وہ جب شہید ہوتے ہیں تو بے نظیر صاحبہ نے امریکی وزیر خارجہ کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ ہماری ڈیل آج سے ختم ہوتی ہے اور میں ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کروں گی۔ جب سیاسی جدوجہد شروع ہوئی پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے 2007 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس کا الزام بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف کے اوپر آتا ہے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے اوپر آتا ہے اور دیگر لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ اور کاف لیگ جو کہ سب سے اہم مہرہ تھی مشرف صاحب کا، 2006 کے بعد سے انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر دیکھا ہم نے کہ اشفاق پرویز کیانی کو جب مشرف صاحب نے اپنی وردی اتار کے ان کو پہنائی اور ان کو آرمی چیف بنایا تو اشفاق پرویز کیانی صاحب نے پہلا اقدام یہ کیا کہ مشرف صاحب کے بیک بون سے پوری فوج کو ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد یہ تمام واقعہ اعجاز سید صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہوا ہے اس کا، اور بی بی سی کے اوپر انہوں نے آرٹیکل بھی اس حوالے سے لکھا کہ اشفاق پرویز کیانی نے جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ مدعا لے کے گئے اور تمام طرح کی پشت پناہی پرویز مشرف کے ساتھ بطور صدر جو ہے وہ ہٹا لی انہوں نے، اور آرمی نے اپنا رول جو ہے وہ آرمی تک محدود کرتے ہوئے جنرل مشرف کو مزید سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ بھی ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ کاف لیگ نے 2008 کے انتخابات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور ڈپٹی وزیر اعظم کی سیٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو ملی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وردی اتارنے کے اوپر جو ہے وردی کے ساتھ ساتھ صدارت سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے اوپر مجبور کیا گیا جنرل پرویز مشرف کو، نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ زرداری ہاؤس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد چاروں صوبائی اسمبلیوں سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سندھ سے قراردادیں پاس کی گئی کہ مشرف کے جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں صدارت کا، لہٰذا وہ استعفیٰ دے۔ جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا اس کے خلاف اس کے بعد وہ اپنی خود ساختہ جلا وطنی میں چلے گئے۔ لیکن 2013 میں انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی۔ پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بعد 2013 کے انتخابات میں انہوں نے شرکت کی، لیکن پارٹی کو تو کیا ہی ووٹ مل رہے تھے، وہ خود بھی نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد غداری کے مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ ان کو جو ہے وہ عدالتوں میں اور جیلوں میں رکھا گیا، نظر بند کیا گیا، تو پھر اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل رحیل شریف صاحب اور ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے متفقہ طور کے اوپر یہ بھی چیز جو ہے وہ عشرت العباد صاحب جو ہیں جو گورنر سندھ سابقہ کا تھے، انہوں نے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا کہ ڈیل ہوئی، اور ڈیل کے بعد جو ہے وہ ان کو پہلے ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ایک بیماری کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس وقار سیٹ نے جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ ان کی لاش کو 3 دنوں تک جو ہے وہ ڈی چوک میں لٹکایا جائے گا اگر یہ فیصلے میں سزائے موت کے فیصلے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی۔ جنرل مشرف کو کے اوپر وہ کہاوت جو ہے وہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتیوار ڈوبی جہاں پانی کم تھا، کیونکہ فوج نے بھی ان سے جو ہے وہ اپنی سپورٹ ہٹا لی تھی اور ان کے لگائے گئے پودے، ڈکٹیٹرشپ کے لگائے گئے پودے جو تھے، کاف لیگ ہو، مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہو، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عمران خان صاحب بھی ان میں سے ویسے تو ایک ہیں لیکن ہم ابھی ان کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن یہ تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی پرویز مشرف انتقال انہوں نے کیا تو تعزیت تو سب نے کی، بطور مسلمان ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن سب سے کھل کے اگر کوئی فرنٹ فٹ پہ سامنے آیا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھے اور ویلوگ کیا تو وہ چودھری فواد حسین صاحب تھے۔ فواد چودھری صاحب جو تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل قسم کا ویلوگ بنایا کہ میری بڑی قریبی رفاقت تھی، لیکن وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہوتے ہوئے انہوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھے۔ تو دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ اظہر مشوانی جو کہ پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن بھی ہے اور عمران خان صاحب کے سپوک پرسن بھی ہیں، انہوں نے بڑی سخت قسم کا رد عمل کا اظہار کیا کہ بھئی سرکاری طیارہ کیوں جا رہا ہے پرویز مشرف کو لینے کے لیے۔ ارشد شریف کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ ان کے سرکاری طیارہ نہیں لے کے آیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے جب پی ٹی آئی جیسی جماعت جس کے اندر اپنی نظریاتی کارکن کم اور مکس اچار زیادہ ہو، کبھی کسی پارٹی کے توڑے ہوئے کسی ڈکٹیٹر کے توڑے ہوئے لوگوں کو ملا کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے تو اسی طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ بہرحال جنرل پرویز مشرف کی جو زندگی ہے وہ تنازعات سے بڑی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے
نواز شریف صاحب کو جب ہٹایا، اس کے بعد لال مسجد کا ایک واقعہ ہے، اس کے بعد اکبر بھٹی صاحب کا ایک واقعہ ہے، اور اس طرح کے دیگر بہت سے واقعات ہیں، 12 مئی کا بھی ایک واقعہ ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کے بعد آج وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن تاریخ میں ان کا نام آخری ڈکٹیٹر اور آئین شکن کے طور پہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ مزید اگر ان کی فوجی قابلیت اور لیگیسی کی بات کی جائے تو یقیناً وہ ایک سولجر تھے، اور سولجر کی جو ان کی زندگی تھی یقیناً وہ قابل تعریف تھی، لیکن ان کا جو رول تھا، ان کی جو زندگی کا زیادہ عرصہ تھا اور اس ملک کے اوپر ایفیکٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ان کے ڈکٹیٹر کے دور نے کیا، جو کہ بہت برا ایفیکٹ کیا اور آج تک بھگت رہے ہیں۔ شاید ضیاء الحق کے بعد سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والے جنرل مشرف تھے، جنہوں نے پاکستانیوں کو چند ڈالر کے عوض بیچا امریکہ کو۔ یہ خود بھی وہ اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کر چکے ہیں۔ بہرحال اب وہ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو انہوں نے غلطیاں کوتاہیاں گناہ کیے ہیں اللہ ان سے حساب لے گا۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔